وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فضیلت اس کی یہ ہے، اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ گویا فرضیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ نہیں بھیجتا یا سلام نہیں بھیجتا تو وہ مجرم ہے، اور خاص طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، اور آپ کے وہ فرامین جس میں آپ نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا راغم انف رجل، راغم انف رجل، راغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، کون؟ ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، مجھے یاد کیا گیا، میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا، اس کی ناک خاک آلود ہو، گویا رسوا ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتا ہے اور اس پر پھر آپ پر درود نہیں بھیجتا۔ پھر دوسرا شخص راغم انف رجل داخل علیہ رمضان، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان آیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، اور رمضان آ کے چلا گیا اور یہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ادرک، پھر راغمہ انف رجل، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو، ادرک عندہ ابواہ الکبر، کہ اس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، فلم یدخلاہ الجنہ، اور وہ ماں باپ اس کو جنت میں ہی داخل نہیں کروا سکے، وہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکا، تو اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف کی حدیث۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی، جمعے کا دن تھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کیا، آج آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں، میں نے جبریل کی 3 دعاؤں پہ آمین کہا۔ وہ بھی یہی 3 دعائیں ہیں کہ جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا، وہاں الفاظ ہیں ابعدہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا اور پھر اس کے اوپر درود نہیں بھیجا، یعنی صلاۃ اللہم صلی علی نہیں کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، تو فرمایا ابعدہ اللہ، اس کے اوپر لعنت ہو جاتی۔ ابعدہ اللہ کا لفظی معنی یہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دفع دور کر دیتا، اور ناراضگی کے ساتھ جس کو دفع دور کر دیا جائے اس کو لعنت کہتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر۔ تو اسی طرح جس شخص نے رمضان پایا اور اس نے فلم یغفر لہ، اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، ابعدہ اللہ، یعنی یہ 3 دعائیں جبریل کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے تھے۔ اللہ، اس کی گریوٹی کا اندازہ کر لیجئے۔ اور تیسری یہی بات کہ اس نے بوڑھے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور فلم یغفر لہ، اور ان کی خدمت کر کے وہ بخشش نہیں کروا سکا اور جنت میں نہیں جا سکا، ابعدہ اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا میں نے کہا، جبریل نے کہا یہ دعا کی تو میں نے کہا آمین۔ اللہ۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ، جس نے میرے اوپر 1 دفعہ صلاۃ بھیجی، 1 دفعہ درود بھیجا، 1 دفعہ رحمت کی دعا کی، صلی اللہ علیہ بہا 10، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا۔ اور یہ بات اس حدیث کا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اذان سنے، جس طرح مؤذن کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویسے کہتا جائے،
اور جب مؤذن اذان مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص میرے اوپر صلات بھیجے یعنی درود بھیجے اور پھر ساتھ وہ دعا پڑھے، وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان والی سکھائی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوہ، وہ دعا پڑھے اور ساتھ جو ہے وہ یعنی درود پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کو شفاعت لازماً ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ صلات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح الجامع کے اندر ہے، فرمایا من صلی علی واحدۃ، جس شخص نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع 10 درجات۔ اللہ اکبر، جو ایک دفعہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک وہ جو حدیث ہے حضرت ابی بن کعب، یعنی بڑی معروف حدیث ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا تھا، 2/3 حصے گزر جاتے تھے، تیسرا حصہ رات باقی رہ جاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے اور آپ جو بھی لوگ مسجد میں ہوتے یا ادھر ادھر آپ کے قریب ہوتے آپ ان کو بھی جگاتے تھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا، اور جگانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کرتے تھے اٹھو اللہ سے ڈرو، اٹھو قیامت آ گئی، اللہ سے ڈرو، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، یعنی زلزلہ آ گیا، بھوچال آ گیا، یعنی اٹھ جاؤ، ہمیں اٹھانے کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر درود پڑھنا، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا بہت ہی پسند ہے، تو میں کتنے کو صلات پڑھا کروں آپ کے اوپر، یعنی کتنا آپ کے اوپر درود پڑھا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرے اتنا پڑھ لیا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں ایسا کرتا ہوں میں 1/4 حصہ جو ہے وہ آپ کے اوپر درود پڑھا کروں گا اپنے ذکر اذکار کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ما شئت، جتنا بھی تو کرنا چاہے اتنا کر لے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ کر لے نا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں آدھا کر لیتا ہوں، آدھا درود پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اچھا ہے، جو تیرا دل کرے، اگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ کر لے تو اور زیادہ اچھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں 2/3 درود پڑھا کروں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو اور زیادہ کرے، ویسے تو فرمایا ما شئت، جتنا پڑھنا چاہو آپ اتنا پڑھ لو، لیکن اور زیادہ کرو تو اور تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ، پھر وہ کہتا ہے میں تو اب درود ہی پڑھا کروں گا، میں ساری باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، میں درود پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسے کرے گا تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث سن لیجئے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت والے دن سب سے قریب میرے لوگ وہ ہوں گے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن میرے وہ ہوں گے جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ساری حدیثیں میں نے اس لیے سنائی ہیں، یہ فضیلت کی حدیث تقریباً اس سے ملتی جلتی کوئی اور حدیث ہوں گی، تو یہ تقریباً یہی حدیث ہے۔ ان حدیث میں اور ساری صحیح ہیں الحمدللہ۔ ایک حدیث البتہ اس کو امام البانی نے بھی ایک جگہ حسن کہا ہے اور دوسری جگہ پھر جا کے پھر خود ہی اس کو ضعیف، سلسلہ ضعیفہ میں شامل کر دیا ہے۔
وہ حدیث ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام 10 دفعہ درود پڑھنے والی، کہ صبح و شام جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے صبح بھی اور شام بھی، ادرکت ہو شفاعتی القیامہ، میری شفاعت جو ہے اس کو قیامت والے دن لازماً ملے گی۔ تو یہ عام طور پہ لوگ اپنے ذکر اذکار میں، اور جتنے بھی اذکار صبح و شام کے اذکار لکھنے والی جو جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ 10 دفعہ درود لکھا ہوا ہے، صبح بھی 10 دفعہ پڑھنا اور شام بھی 10 دفعہ پڑھنا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باقی درود پڑھنے کی جو باقی احادیث ہیں، وہ بہرحال وہ اس کو تقویت دیتی ہیں۔ آپ کسی بھی طرح بغیر گنتی کے ساتھ جتنا بھی درود پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اس ساری احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے، وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، درود نام ہے اللہ سے دعا کرنے کا کہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کریں۔ اب صلاۃ کا معنی یہ ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمتیں نازل کرنا، یا تذکرہ ہو تعریف کرنا، اور اگر فرشتوں یا انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا۔ تو رحمت کی دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے، لہذا جتنا بھی درود پڑھا جائے، جس بھی الفاظ میں پڑھا جائے، کوشش تو کی جانی چاہیے کہ مسنون الفاظ میں پڑھا جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے بس انہیں الفاظ میں پڑھا جائے۔ اس میں جو اجر ہے، اس میں جو ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ ان الفاظ کے اندر نہیں ہے جو ہم خود سے بنائیں۔ جو بناوٹی الفاظ ہیں درود کے، ان کے اندر وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ مسنون الفاظ کے اندر ہے۔ رہ گئے وہ الفاظ جو ہم خود سے بناتے ہیں، ان الفاظ میں بھی دعائیہ الفاظ ہونے چاہیے نا۔ یہ تو ہے ہی دعا، صلاۃ کا معنی تو اللہ سے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے الصلاۃ والسلام علیک، کہ صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو آپ پر، تو اس میں دعا کہاں ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کوئی شخص کہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر دعا ہو، تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے درود سکھایا، نہ کسی نے پڑھا۔ ہاں، نماز کے اندر جو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لہذا سلام کا یہ طریقہ درست ہے۔ صلاۃ کے بارے میں یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، لہذا وہ درست نہیں۔ ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دے وہ صحیح۔ آپ کو معلوم ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا سکھائی تھی، اللہ اکبر، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں نے جب یاد کر لی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، میں نے یاد کر لی۔ یہ جو آخر پہ ہے نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو کہتے ہیں میں نے یہ کیا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہنے کی بجائے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہہ دیا۔ اب نبی اور رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور ارسلتا کے ساتھ وَبِرَسُولِكَ زیادہ فٹ لگتا ہے کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے سے یہ دعا سنی تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، لا، یہ نہیں کہنا، اپنی طرف سے لفظ نہیں بدلے جا سکتے، جس طرح تو لفظ بدل کے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہہ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں، یہ جو درود، یہ صلاۃ، یہ جتنے بھی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ اس قدر نزاکت ہے ان کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے وہی صحیح ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا اگر ہم اپنی طرف سے بناوٹی بنائیں گے تو بہرحال وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے جو بتایا گیا درود ہے اس کے اجر والا نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ
جو صلاۃ اور سلام ہے اس کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بس وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنی طرف سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بنائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ دونوں جہاں ثواب اور اجر کی بات کرتا ہے، ترغیب کرتا ہے، وہاں ترہیب بھی کرتا ہے۔ جہاں ثواب کی بات کرتا ہے وہاں عذاب کی بات بھی کرتا ہے، اس کی تصویر کا دوسرا رخ فوراً دکھاتا ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً دوزخ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر، متقابلات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی دعا کرنے سے تو بڑا اجر ہے، یہ سلام پیش کرنا یہ تو بڑے اجر کی بات ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، مہین، رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے واقعات تو آتے ہیں حدیث کے اندر، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ایذا دی۔ اللہ کو ایذا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تکلیف دینا، اللہ کو بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، ظاہر ہے تکلیف دی تو نہیں جا سکتی، لیکن لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہیں۔ لوگوں نے، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے بارے میں ایسی حضرہ سرائی کرنا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، یہ بکواس کرتے تھے یہودی۔ یا پھر المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے بڑا صابر نہیں ہو سکتا کہ جو تکلیف سن کے بھی صبر کرے، اللہ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کوئی شخص، کوئی بھی اتنا صابر نہیں ہو سکتا جو تکلیف سننے کے بعد، ایذا سننے کے بعد بھی اتنا صبر کرے، اللہ سے زیادہ بڑا کوئی اور صابر نہیں۔ کیا تکلیف اور کیا صبر؟ یدعون له الولد، لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دیتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو غرق کر دیتا، لیکن وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا، یہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے باوجود صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے ان کو، یعنی اس سے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ، کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو یہ دراصل مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا الٹ پھر میں ہی تو کر رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ جو جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے،
تو زمانہ جو ہے وہ تو میں ہوں، رات دن آنا جانا، رات دن کا آنا جانا سب میرے ہاتھ میں ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے، سب کچھ الٹ پھر میں کر رہا ہوں۔ لہذا جب لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو یہ دراصل مجھے اللہ فرماتا ہے ایذا دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ کر لیجئے کتنا برا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار پڑتی ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعب بن اشرف جو تھا یہودی تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی شخص ہے جو جا کے اس کو قتل کرتا، اللہ، آپ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، کوئی ہے جو جا کے کعب بن اشرف کو پہنچے، اللہ، من لکعب بن الاشرف، جو کعب بن اشرف کو پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا تو آپ نے ساتھ وجہ بیان کی تھی، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو تعریف اور مدح کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو رحمتیں نازل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ مدح اور تعریف کرتا ہے تو اللہ کا تعریف کیا گیا، اللہ کا محبوب، اس کے اوپر جب کوئی ایذا کی بات کرتا ہے، کوئی گستاخی کی بات کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا خوف دلایا گیا، جتنا ڈرایا گیا مجھے، یعنی جتنا مجھے دھمکایا گیا، وما یخاف احد، اتنا کسی کو اور کو اللہ کے راستے میں اتنا نہیں ڈرایا گیا جتنا مجھے ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں دی گئی ہے کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے واقعات، یعنی جو بکواس کوئی کرتے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا، اور اس کا اشارہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی طرف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہو۔ پھر بھی آپ نے اس کے قتل کا حکم نہیں فرمایا، آپ نے قتل کی بلکہ اجازت بھی نہیں دی۔ اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنا، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ظاہر ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ فرمایا کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، پھر جو فزیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو کس قدر جو ہے وہ مصیبتوں میں زندگی گزارنی پڑی، شیب ابی طالب کے 3 سال گزارنے پڑے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو کیا سلوک کیا گیا، جس نے بھی فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کیا یا اس کے علاوہ جس بھی طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ نے دنیا اور آخرت میں پھٹکار کر دی ہے، لعنت کر دی۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، جس سے ناراض ہو کر دفع دور کر دیا جائے وہ لعنت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان سے ناراض ہو کر ان کو دفع دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو تو یہ کہنا کہ چور نے چوری کی ہے، یہ ایذا پہنچانا نہیں ہے۔
یہ کہنا کہ ڈاکو نے ڈاکہ مارا ہے یہ اس کو ایذا پہنچانا نہیں ہے. کسی نے جو حرکت کی ہے اس کے بارے میں اس کا تذکرہ کر دینا یہ ایذا پہنچانا نہیں ہے. ہاں بغیر مقتصبو، کوئی گناہ نہ کیا ہو انہوں نے، پھر بھی ان کے بارے میں اس طرح کی تکلیف دہ باتیں کرنا، فقد احتملوا بہتانا، پس یقیناً انہوں نے اٹھایا بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کیا ہے. یعنی انہوں نے اپنے سر کے اوپر بہت بڑا بہتان اٹھایا اور صریح گناہ اپنے اوپر اٹھایا ہے، جن لوگوں نے بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی ہے. اب یہ بات اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی ہے. اللہ اکبر. بہتان تو جھوٹ ہوتا ہے، تو سچی بات بھی اگر کسی کی جائے، دو ہی باتیں ہیں، یا کسی کے بارے میں سچی بات کی جائے گی یا جھوٹی بات کی جائے گی. جو سچی بات جھوٹی کی جائے تو وہ تو ہے ہی بہتان، اور جو سچی بات کی جائے وہ اگر منہ پہ کی جائے، میں تجھے منہ پہ بات کرنے کا قائل ہوں، تو منہ پہ سچی بات کرنا، کسی کی بری بات، سچی بات وہ جس کو وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، اور اس کے منہ پہ ایسی بات کرنا یہ تانا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چغل خور اور تانا دینے والا. چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں بات کریں جس کے پیچھے شرارت کا اور فساد پھیلانے کی نیت موجود ہو، وہ نمیمہ یہ چغلی ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں سچی بات کریں اور بات سچی ہو، اور ہو ایسی کہ اگر وہ خود موجود ہوتا تو وہ سنتا تو اس کو تکلیف ہوتی، بات تو تکلیف دینے کی ہے نا، تو یہ غیبت ہے. اللہ اکبر. ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کریں کہ وہ اگر سن لے تو اس کو پسند نہ آئے. اللہ اکبر. ناپسند ہو تو وہ غیبت ہے. یعنی تذکرہ کرنا اپنے بھائی کا، کسی کا بھائی کا، بہن کا، کسی مسلمان کا تذکرہ کرنا، اگر وہ اس کو خود سن لے تو اس کو پسند نہ آئے. صحابی کہتا ہے فَإِنْ كَانَ فِيهِ بِمَا تَقُولُ، وہ کہتا ہے، صحابی کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر موجود ہو، فَإِنْ كَانَ فِيهِ، اگر وہ اس کے اندر وہ بات موجود ہو پھر بھی کہنا غیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ فِيهِ بِمَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَ، اگر وہ اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو ہی تو غیبت ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے تو بہتان لگایا اس کے اوپر. موجود ہے تو غیبت ہے. اللہ، ہم کہتے ہیں ہم تو سچی باتیں کرتے ہیں، بس سچی باتیں ہی تو غیبت ہوتی ہیں. تو سچی بات منہ پہ کی تو تانا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کی فساد کی نیت ہے تو نمیمہ ہے، چغلی ہے. اگر ویسے ہی کی زبان کا چسکا لینے کے لیے تو غیبت ہے. اللہ، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، قرآن کہتا ہے اتنا بڑا گناہ. لہٰذا یہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت صریح گناہ اور بہت بڑا بہتان ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف. پھر کون سی بات کرنی؟ سچی منہ پہ کی تو تانا، سچی غیر موجودگی میں کی تو غیبت، اور اگر جھوٹی کی تو وہ جھوٹ. تو پھر کرنی کون سی ہے؟ کرنی کوئی، کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں کبھی کوئی مشورہ مانگے، کسی نے رشتہ کرنا ہے، کوئی مشورہ مانگے تو پھر اس کے بارے میں بات کر لیں. اصلاح مقصود ہو تو اس کے بارے میں بات کر لیں. کسی معاشرے کی مصلحت مقصود ہو تو ضرور بات کر لیں. جیسے جتنے محدثین نے اسماء الرجال کا جتنا پورا ذخیرہ ہے وہ سارے حالات زندگی ہیں. ان کے بارے میں چونکہ حدیث کو محفوظ کرنا مقصد تھا، لہٰذا جو ٹھیک حافظے والا تھا، ٹھیک کردار والا تھا، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. جو برے کردار والا بات تھا اس کو بھی بارے میں بتایا گیا ہے. اور پورا جو اسماء الرجال کا ذخیرہ اس کے اندر لوگوں کے اوپر باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ مصلحت ایک مقصود تھی.
مصلحت ہو تو پھر ٹھیک، ایسے خواہ مخواہ زبان کے چسکے کے لیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ تو خاموشی ٹھیک، کسی کے ساتھ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کوئی ضرورت نہیں کسی کے بارے میں بات کی، وگرنہ یہ تو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان من اربى الربا، اللہ اکبر، الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی سب سے بڑی قسم ہے، یا سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یعنی سود پتہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار پایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 36 درجے، اللہ، یا ایک فرمایا 70 درجے، سود کے 70 درجے، اور سب سے چھوٹے درجے کا گناہ یہ ہے، سب سے چھوٹے درجے کا، جو آخری درجے کا، ہم بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں سود بھی ہے تو وہ اس درجے کا تو نہیں ہے، جس بھی درجے کا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چھوٹے درجے کا جو سود ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ انا للہ و انا الیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو فرمایا یہ بھی سود کی ایک قسم میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر دست درازی کرے، اور اس کی عزت کے بارے میں بات کرے، زبان درازی کرے یا دست درازی، الاستطالہ، چاہے زبان درازی کرے چاہے دست درازی کرے، بغیر حق، جس کا حق نہیں پہنچتا تھا، اور خام خواہ اس کی عزت کے بارے میں باتیں کرے، تو یہ بھی گویا سود کی قسموں میں سے ہے، ربا کی قسموں میں سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ فرمائے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری گناہ بتایا وہ ہے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، جو ایسی خواتین جو مومن ہیں، مومن خواتین، پاک باز خواتین، اور لا علم، جن کو پتہ بھی نہیں، ان کے اوپر الزام لگا دینا کسی بھی چیز کا، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں عورتوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے، یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں، لٹکا لیا کریں، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کوئی حصہ، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہ وہ آیت میں کہہ رہا تھا، آیت نمبر 59 ہے کہ اب باہر نکلنا ہے، خواتین نے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے نکلیں گی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور یہ جو آیت نمبر 59، ان کو ملا کے پڑھیں، اور پھر اس سے جو پیچھے حجاب کی آیت آئی ہے آیت نمبر 53، ان سب کو ملا کے پڑھیں تو پردے کے احکام مکمل ہوتے ہیں۔
میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں اور پھر تیسری کیٹیگری کو آگے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو اب یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ باہر نکلتے ہوئے تذکرہ ہو رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے. پیچھے ہم پڑھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین کا دائرہ کار گھر ہے اور گھر سے وہ نہ نکلا کرے، اور اگر نکلنے کی ضرورت پڑے، ضرورت کے تحت نکلنا ہو تو یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ جو ادنا ہے، ادنا یدنی ادنا، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا یا کسی چیز کے قریب ہونا یا اس کو لپیٹ لینا. اب ظاہر ہے کہ اگر صرف یہ یدنینا ادنا الا ہوتا نا، ادنا الا الف کے ساتھ، الا کے صلے کے ساتھ ہوتا، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے اوپر چادر لپیٹ لیا کرے. لیکن یہ ادنا الا کے صلے کے ساتھ نہیں ہے، یہ علا کے صلے کے ساتھ ہے، علا. اور جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑی چادر جو پورے جسم کو چھپا لیتی ہے. تو پورے جسم کو چھپا لینے والی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیا کرے. جب یہ ادنا الا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر لپیٹ لیا کرے. اب اس میں ایک مفہوم پیدا ہوا ہے، ادنا یدنین علیہن، اپنے اوپر ڈال لیا کرے، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ. اس کا مطلب یہ ہے جب علا ہو گیا، ادنا کے ساتھ علا کا صلہ ہو گیا، یعنی اوپر سے ڈال لیا کرے. اور من جلابیبہن پوری چادر نہیں، چادر کا کچھ حصہ، چادر کا کچھ حصہ اوپر بھی ڈال لیا کرے. اور اوپر جو ڈالنا ہے وہ کیسے ہے؟ گویا سر پہ ڈال کے اپنے سر سے لٹکا لیا کرے. اب اس میں لٹکانے کا مفہوم پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرے، یعنی چادر لٹکی ہوئی ہو، یوں نیچے تک لٹکتی ہوئی چادر، جس میں جسمانی خد و خال بھی نظر نہ آئے اور دوسرا سر کے اوپر بھی ہو اور چہرہ بھی اس کے اندر چھپ جاتا ہے. اس کی وضاحت جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ یہ کس طرح سے ہوتا تھا. ادنا یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک بات تو اور سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں تھی، بیٹیاں تھیں. قرآن کے اس بیان نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی بیٹیاں ہی نہیں. اللہ نے فرمایا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وہ بھی جمع ہے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زائد ہیں، یہ جمع ہے. تو جیسے سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے اور مختلف کتابوں میں جا بجا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا یہ مسئلہ بھی یہاں سے حل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں بلکہ 4 ہے. بعض نے ایک اور کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بناتک کہا گیا نا آپ کی بیٹیاں، تو اس میں امت کی عام عورتیں شامل ہیں، وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حکم میں ہے نا. بڑا لطیف نکتہ کہ ساری امت کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حکم میں ہیں، لہذا بناتک سے مراد وہ ساری بیٹیاں. یہ بات مان لی جاتی اور مان لیے جانے کے قابل تھی اگر اللہ نے وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الگ نہ فرما دیا ہوتا. نساء المومنین تو الگ ہے، لہذا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں وَنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیگر جو اہل ایمان کی ساری عورتیں ہیں سب کے لیے یہ پردہ جائز، پردہ ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے اوپر چادر ڈال دیا. اللہ بھائی، اب یہ چادر بڑی ہے، اس کا کچھ حصہ اوپر ڈالنا ہے اور باقی ساری نیچے لٹکنی ہے.
اب یہ کیسا برقعے کا تصور بنتا ہے، کیسا پردے کا تصور بنتا ہے، سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام طبری نے امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، امر اللہ نے حکم دیا ہے نساء المؤمنین اہل ایمان کی عورتوں کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی، آپ کی بیٹیوں کو بھی، اور تمام جو اہل ایمان کی عورتیں ہیں سب کو حکم دیا کیا، اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، جب بھی وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ گویا بغیر ضرورت کے تو گھر سے نکلنا ہی نہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کے لیے گھر سے جب باہر نکلیں تو کیا کریں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، کہ وہ اپنے جلابیب کے ساتھ، بڑی چادروں کے ساتھ اس کا ایک حصہ سر پہ ڈال کر اپنا منہ چھپا لیا کریں۔ ان یغطین وجوہہن، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ ہے، جو مفسر قرآن ہے، وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ دراصل اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنی جو چادریں ہیں ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے یوں لٹکا کے اپنے چہرے چھپا لیا کریں، بالجلابیب، اپنی چادروں کے ایک حصے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور اپنی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کو ظاہر کر لیا کرے، یعنی یوں کر کے اپنا پلو بنا کے ایک آنکھ اس میں سے ظاہر ہو، باقی پورا چہرہ چھپا لے۔ یہ ہے وہ کیفیت پردے کی جو اسلام کا تقاضا ہے اور جو قرآن کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیب۔ لہٰذا اس کی جدید صورت جو ہے وہ آج کل جو عبایا پہنا جاتا ہے، اور عبایا کے اوپر جو سکارف پہن کے بچیاں جو ہیں وہ اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں اور اس میں سے آنکھ جو ہے صرف ننگی ہوتی ہے، گویا یہ عین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تشریح کے مطابق ہے۔ یہ اتنا پردہ کرنا ضروری ہے جب کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ آیت اتر پڑی کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، خرج نساء الانصار، اور جب عورتیں گھر سے نکلتی تھیں کأن علی رؤوسہن الغربان من الحکسیہ، اللہ اکبر، تو عورتیں ساری نکل کے جا رہی ہوتی تھی اکٹھی، تو ایسے لگتا تھا کہ وہ سیاہ انہوں نے چادریں لی ہوتی تھی اوپر، تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاہی کی وجہ سے نظر آتا تھا۔ تو اس طرح سے اپنے سر چھپا کے پوری طرح ڈھک کے اس طرح سے نکلتی تھی۔ یہ کیفیت بیان کر فرما رہی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث یعنی یہ روایت موجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ گویا اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ اہل ایمان کی عورتیں جب گھروں سے نکلیں گی تو اپنا پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کر اس طرح سے نکلیں گی، اور ان کا چہرہ بھی اور ان کا سر بھی اور ان کا پورا جسم جو ہے وہ ایک کسی ایسی چادر کے ساتھ جو پورے ان کے لباس کو، ان کی زینت کو چھپا لے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کے ساتھ سورہ نور کی آیت نمبر 31 شامل کر لے تو آپ کو پورا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ وہ نہ پہچانی جائیں، ان یعرفن، کہ وہ نہ پہچانی جائیں، فلا یعنی وہ یہ ادنا یہ قریب تر ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں۔ کہ یہ کیا پہچان لیا جائے؟ آپ یہ بتائیں، ایک عورت ہے اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، پوری چادر سے اپنا آپ ڈھکا ہوا ہے، نہ اس کے جسمانی خد و خال کا سمجھ آتی ہے، نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس نے ذرا سی ایک آنکھ اس نے کھولی ہوئی ہے اور ایک آنکھ وہ دیکھ رہی ہے، تو وہ پہچانی جا سکتی ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ پہچانا جا سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہچانی جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کیسے پہچانی جا سکتی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس کا مطلب ہے پہچان کا مطلب انفرادی طور پر اس عورت کی پہچان نہیں ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بنت فلاں آ رہی ہے، یہ پہچان نہیں ہے، بلکہ پہچان یہ ہے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ شرفاء کی عورتوں میں سے ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ تو شرفاء کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں،
جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں تو وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، پورا جسم ڈھانپ کر پھر وہ نکلتی ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف خاندان کی عورت ہے، لہٰذا اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ وہاں کے منافقین، وہاں کے کفار، وہاں کے لونڈے لپاڑے، وہ سارے کے سارے وہ خواتین کو چھیڑتے بھی تھے، وہ خواتین کو تنگ بھی کرتے تھے، اور ایک بے حیا معاشرہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں تھا، اور وہ بے حیا معاشرے کے عادی تھے۔ لہٰذا ایسی خواتین جو بالکل بازاری قسم کی خواتین ہوتی ہیں، ان کو وہ چھیڑتے بھی تھے، ان کے ساتھ آنکھ مٹکا بھی ہوتا تھا، وہ سارا کچھ ہوتا رہتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، جس بات سے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا اس بات سے باز آ جاؤ۔ لہٰذا پہچان لی جائیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جو خواتین، جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں سے نکلتی ہیں اپنے آپ کو پورا حجاب دے کے، وہ پہچان لی جاتی ہیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ اور اللہ کا فضل سے آج بھی ماحول جتنا مرضی خراب ہو جائے، آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا، جتنا مرضی ماحول خراب۔ لیکن اگر وہ اپنی زینت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا آپ لوگوں کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اور تیار شیار ہو کے اپنی تیاری ہی دکھانے کے لیے نکلتی ہیں، تو پھر وہ کس قماش کی عورتیں ہیں قرآن کا مدعا سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر گھر سے نکلتی ہے اور وہ خوشبو لگاتی، باقی سارا میک اپ اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا، شاید اتنا لمبا چوڑا میک اپ جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کیا کر کے نکلتی ہیں، فرمایا خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، اور اس نیت سے نکلتی ہیں کہ انہوں نے مردوں کے اندر سے جانا، ان کو معلوم ہے کہ مردوں کے اندر سے جانا ہے، اور پھر بھی خوشبو لگا کے نکلتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اپنے آپ کو اس طرح سے شو آف کرتے ہوئے وہ مردوں کے اندر سے گزرتی ہے۔ تو یہ آج کس طرح کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ شریف زادیوں کے چلنے پھرنے کے اور گھر سے نکلنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔